بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے کہ مجھے تمہارے متعلق فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اس طرح جیسے ماقبل کی امتوں پر پھیلا دی گئی، پھر تم اس میں ایک دوسرے پر حرص کرنے لگو گے، اور یہ دنیا تم کو اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح ماقبل کی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ حدیث اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید ابن الجراح کو جزیہ وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو صحابہ میں خبر پھیلی۔ حضرت انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے فجر کی نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں ادا کی۔ حضور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت انصار سے کہا کہ شاید آپ کو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر موصول ہوئی ہے اور تم مال لینے آ پہنچے ہو۔ حضرت انصار نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مجھے تمہارے متعلق فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اس طرح جیسے ماقبل کی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور پھر تم اس میں ایک دوسرے پر حرص کرنے لگو گے۔ یہ پوری حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بیان فرمائی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا نکتے ہیں؟ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ فقر و فاقہ جس انسان کے پاس مال کم ہوگا اس کو تو دنیاوی نقصان ہوگا، لیکن آخرت اس کی محفوظ رہے گی، آخرت اس کی بچ جائے گی۔ کیونکہ جب بھی انسان کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو اس زیادہ مال آنے کے نتیجے میں انسان اس مال کے وہ حق ادا نہیں کرتا جو حق اس کے ادا کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اگرچہ سنور جاتی ہے لیکن آخرت جو ہے وہ اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بیان فرمایا وہ ہے حرص اور لالچ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس میں اسی طرح حرص کرنے لگو گے جیسے ماقبل کی قوموں نے حرص کیا، اور پھر اس دنیا داری نے جیسے ماقبل کی امتوں کو ہلاک کیا ایسے تم کو ہلاک کر دے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا یہ ہلاکت سے خالی نہیں ہے، کہ جب انسان دنیا کی حرص اور لالچ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان کو کھو دے گا۔ اور مال کا جو فتنہ ہے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ وہ انسان ہلاکت ہے اس کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ کہ اس کا مال جو ہے اس کے پاس ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مال جو ہے انسان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر انسان ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کا غلط خیال ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مال زیادہ رکھنا یا زیادہ کمانا یہ درست ہے یا نہیں؟ اسلام فی نفسی ہی مال کو جمع کرنا حرام نہیں قرار دیتا ہے، یا مال حاصل کرنا اس کو حرام نہیں قرار دیتا ہے، بلکہ تین چیزوں کی وجہ سے اسلام اس کو حرام کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان مال کے پیچھے اس طریقے سے لگ جائے، اس کی حصول یابی کے لیے اس طریقے سے کوششیں کرے کہ نہ حلال کی تمیز ہو، نہ حرام کی تمیز ہو، نہ جائز کی تمیز ہو، نہ ناجائز کی تمیز ہو، بلکہ انسان صرف مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کھانے کی کوشش کریں گے، مال کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ اس وقت حاصل کرنا حرام ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ جب حاصل کر کے انسان اس کو نامناسب اور ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا، ایسے کاموں میں اس کو صرف کرے گا جو شرعاً جائز نہ ہو۔ اس صورت میں
ایسا مال اس شخص کے لیے وبال جان بن سکتا ہے, اس شخص کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ مال اس وقت جمع کرنا حرام ہو جاتا ہے جب انسان نہ تو حقوق اللہ کو ادا کرے گا نہ بندوں کے حق کو ادا کرے گا, یعنی نہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر زکوٰۃ عائد کی ہے اس کو ادا کرے گا, جو صدقات وغیرہ ہے ان کو ادا نہیں کرے گا, تو اس وقت یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور بندوں کے جو حقوق ہے, محتاج و مسکینوں غربا کا جو حق ہے اس کو بھی ادا نہیں کرے گا, اس وقت یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. دوسری صورت کہ انسان اگر یہ تمام تر حقوق ادا کرے گا, حلال طریقے سے کمائے گا, جائز راستوں میں خرچ کرے گا, تو اس صورت میں یہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنے گا.